السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ۔ آج اس سال کے رمضان المبارک کی آخری تاخیرات ہے اور ہماری اسی مسجد میں حسب روایت آج نماز تراویح میں قرآن مجید مکمل ہوا۔ میں اس مبارک موقع پر اپنے بھائی جناب قاری عبد الرحمن شریف حفظہ اللہ تعالی، جو ہمارے امام بھی ہیں اور مدرس بھی ہیں، جنہوں نے نماز تراویح میں قرآن مجید ہمیں سنایا، انہیں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت، سلامتی، ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے اور انہیں قرآن مجید کی خدمت کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ ان کی آواز میں، ان کے خلوص میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اور میرے جن بھائیوں نے، جن بزرگوں نے قرآن مجید سنا ہے، یقیناً وہ بھی لائق تحسین ہیں کہ جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ قرآن مجید کے ساتھ عقیدت رکھتے ہوئے نماز تراویح میں قرآن مجید سنا۔ اللہ تعالیٰ تمام احباب کی ہر قسم کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ گھڑیاں، یہ لمحات کچھ سیکھنے سکھانے کی گھڑیاں ہیں اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چند گزارشات عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ کچھ ایسی روایات ہیں، کچھ ایسی اقدار ہیں جو نسل در نسل ہم تک پہنچی ہیں اور وہ ہماری وراثت بن چکی ہیں، اور کوئی بھی عقل مند آدمی کبھی بھی اپنی وراثت کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ جو دینی اقدار ہم تک پہنچی ہیں، ان میں سے ایک بہت ہی اہم چیز وہ ہے عبادت کا شوق۔ عبادت کرنی چاہیے، عبادت کی جاتی ہے، عبادت کی جاتی رہے گی، لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میری عبادت مجھے فائدہ دے، میری عبادت کا مجھے لطف آئے، میری عبادت میرے لیے فائدہ مند اور ثمر آور ثابت ہو، تو اسے عبادت کے اندر شوق پیدا کرنا چاہیے۔ جب تک عبادت میں شوق پیدا نہیں ہوگا، عبادت کے اندر توجہ نہیں بن سکے گی، اور جب عبادت کے اندر توجہ نہیں بن سکے گی تو وہ خلوص کی جو نعمت ہے اس تک انسان نہیں پہنچ پائے گا، اور جب انسان خلوص سے محروم ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک بے فائدہ ایکٹیویٹی ہے، وہ صرف ایکسرسائز کر رہا ہے، وہ عبادت نہیں ہے، اس کی عادت ہو سکتی ہے۔ عادت اور عبادت میں یہی فرق ہے کہ عبادت پورے شوق کے ساتھ کی جاتی ہے اور اس شوق کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ انسان سے محبت کرتے ہیں، انسان کے ساتھ انسان کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم نبی پاک علیہ السلام کی پاک سیرت سے شروع کریں، نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، پیارے آپ رات کے وقت نماز تہجد ادا کیا کریں، یہ ہے تو آپ کے لیے نفل، لیکن عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا،
ممکن ہے کہ اس عبادت کی وجہ سے اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کو مقام محمود عطا فرمائے۔ مقام محمود جنت کا وہ واحد مقام ہے، سب سے بلند مقام ہے، اللہ کے سب سے قریب، جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ بلند مقام مجھے عطا فرمائے گا۔ اس کے لیے اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، فرائض اپنی جگہ پہ، لیکن میرے محبوب شوق کے ساتھ آپ نماز تہجد ادا کریں۔ آپ کی عبادت کا یہ شوق آپ کو جنت کے سب سے بلند مقام تک پہنچا جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر اس حکم پر عمل فرمایا۔ وہ کیسے فرمایا؟ صحابی کہتے ہیں بلکہ نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ عفیفہ امت صدیقہ بنت صدیق محدثہ امت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام اتنا لمبا قیام کرتے، رات کا اتنا لمبا قیام کرتے کہ نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک میں ورم پیدا ہو جاتا، سوجن پیدا ہو جاتا، پاؤں سوج جاتے تھے۔ کیوں؟ شوق کے ساتھ عبادت ہے، اپنے وجود کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا تھا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ کہ آپ رات کے وقت تہجد پڑھا کریں۔ تو حکم یہ، اس پہ عمل یہ کیا کہ شوق ہے کہ پھر اپنی پرواہ نہیں ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر سیدہ فرماتے ہیں ایک دن نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے آپ نے سجدہ فرمایا اور سجدہ آپ نے طویل فرما دیا۔ اتنا لمبا سجدہ نبی علیہ السلام کا، اتنا طویل سجدہ فرمایا۔ سیدہ فرماتی ہے کہ میرے دل کے اندر وسوسے آنا شروع ہو گئے کہ خدا نہ خواستہ کوئی انہونی نہ ہو چکی ہو کہ نبی علیہ السلام سجدے سے ساری نہیں اٹھا رہے۔ کہتے میں نے پھر نبی علیہ السلام کے انگوٹھے کو تھوڑا سا ہلایا تو نبی علیہ السلام نے جواباً اپنے انگوٹھے کو تھوڑی سی حرکت دی تو میرا دل مطمئن ہوا کہ نہیں، نبی علیہ السلام باقاعد حیات ہیں اور سجدے میں اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کر رہے ہیں۔ یہ ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اللہ کی مغفرت کے لیے، اللہ کی جنت کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے انسان عبادت کے اندر شوق پیدا کرے۔ لگی بندی عبادت کرنا اور روٹین کے مطابق عبادت کرنا، دیکھا دیکھی عبادت کرنا، عبادت کو اپنے اوپر بوجھ سمجھ لینا، یہ چیزیں انسان کی عبادت کی روح ختم کر دیتی ہیں۔ لطف یہ ہے کہ جب انسان عبادت کا ذہن بنا لے، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ و خیرات ہو، پھر دل کے اندر کوئی وسوسہ نہیں ہونا چاہیے، دل کے اندر ملال نہیں ہونا چاہیے، دل کے اندر افسوس نہیں ہونا چاہیے، دل کے اندر کوئی گلہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی لالچ نہیں ہونا چاہیے، کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے اور کوئی مفاد نہیں ہونا چاہیے۔ بغیر مفاد کے انسان اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور عبادت کرے، وہ عبادت انسان کو لطف دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام ایک دن قیام فرما رہے ہیں اپنے گھر کے اندر، تو نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حاضر خدمت ہوئے تو دیکھا کہ سرکار قیام فرما رہے ہیں، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھی ساتھ شامل ہو گئے کہ نبی پاک علیہ السلام قیام فرما رہے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں۔ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے سورۃ فاتحہ شروع کی، اس کے بعد آپ نے سورۃ بقرہ کا آغاز فرمایا۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ صحابی کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام نے سورۃ بقرہ کا آغاز کیا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ نبی پاک علیہ السلام 100 آیات پڑھیں گے۔ کتنی آیات پڑھیں گے؟ بولیے ذرا کتنی آیات؟ 100 آیات۔ یہ کیا ہے؟ یہ کوئی الجھن تھی، یہ کوئی لگی بندی سکیم تھی، اسے شوق کہتے ہیں۔ قیام شروع کیا تو فوراً ذہن میں آ گیا کہ رکھتے ہیں نبی علیہ السلام آیتیں 100 پڑھیں گے۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے 100 آیتیں پڑھ لیں تو میرا خیال میرے دل میں آیا کہ نبی علیہ السلام سورۃ بقرہ پوری پڑھیں گے، پھر رکوع کریں گے۔ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے سورۃ بقرہ مکمل کر دی، پھر نبی پاک علیہ السلام نے قرآن مجید کی چوتھی سورۃ النساء شروع کر دی۔ سورۃ نساء شروع کی تو سورۃ نساء مکمل فرما دی۔ پھر نبی علیہ السلام نے قرآن مجید کی تیسری سورۃ آل عمران شروع کی۔ آل عمران شروع کی تو آل عمران مکمل فرما دی۔
कम अज कम 6.25 पारे नबी अलैहिस्सलाम ने एक रकत में पढ़े, 6.25 पारे एक रकत में पढ़े। और ये है उस हुक्म की तामील, वसारिऊ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नह, अल्लाह की मगफिरत, उसकी जन्नत, उसकी रजा चाहते हैं, इबादत के अंदर शौक पैदा कर, इबादत लुत्फ देना शुरू हो जाएगी, वक़्त का एहसास खत्म हो जाएगा, थकावट का एहसास खत्म हो जाएगा, काम काज जो इंसान के ज़हन के अंदर गर्दिश करते हैं वो महव हो जाएंगे। फिर इंसान होगा, इंसान की इबादत होगी, अल्लाह का कुर्ब होगा, अल्लाह के हुजूर इंसान खड़ा होगा। फिर इंसान दुनिया माफिया से बेखबर हो जाता है जब इंसान अपनी इबादत के अंदर शौक लेके आता है। हमने ये जायज़ा लेना है, रमज़ान की रातें हैं, हमने बहुत सी इबादत अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की तौफीक से की है, अल्लाह कबूल फरमाए। जो एक आध दिन बाकी है अल्लाह ताला हमें मज़ीद तौफीक अता फरमा दे। हमने जायज़ा लेना है और कहीं कमी कोताही नजर आए तो ये बेहतरीन रातें हैं शौक पैदा करने के लिए। ये असरात अगले 11 महीने तक हमारे वजूद पर, हमारे जिस्म पर और हमारे घर के अंदर इसके असरात नजर आने चाहिए। वो सहरी का उठना, वो सहरी करना, वो फजर की नमाज का बाजमात पढ़ना, बाकी 5 नमाजों का ख्याल करना, नमाज तरावी की वो उसके अंदर शामिल होना, क़यामुल लैल के अंदर शामिल होना, दुरूस के अंदर शामिल होना, सदका व खैरात करना, ये जो शौक और वलवला एक बना है इसको दवाम देना चाहिए। और यही आज की गुफ्तगू का महवर है कि हमने जो चीज़ें शौक के साथ की हैं, ये शौक चांद रात को ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए कि फजर की नमाज में वही 3 बंदे खड़े हैं और इमाम सब नमाज पढ़ रहे हैं, बाकी सारे जो मुसलमान रमज़ान के अंदर आए थे वो गायब हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस शौक को जिला बख्शनी चाहिए, इस शौक को दवाम बख्शना चाहिए और इस शौक को इस तरह करने के ये हमारी नस्लों के अंदर मुंतकिल हो जाए। जैसे कि रसूल अकरम अलैहिस्सलाम अपने सहाबा की तरबियत फरमाया करते थे कि इबादत के अंदर शौक हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं और वो एक दफ़ा पहरे पे थे, हज़रत अब्बाद बिन बिशर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक सफ़र था, ख़तरा था, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया भी 2 बंदे पहरा दे, बाकी सारा लश्कर आराम करेगा। तो ये अपने पहरे पे खड़े हैं, दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि चले मैं ड्यूटी तो कर ही रहा हूँ तो क्यों ना मैं फारग बैठा हूँ, फारग खड़ा हूँ तो मैं क़याम शुरू कर देता हूँ, मैं नफल शुरू कर देता हूँ। आप अंदाजा करें जान का खतरा है और पहरे पे वो खड़े हुए हैं, लेकिन अपने टाइम को कीमती बनाया किस लिए कि इबादत का शौक था कि लम्हा को जाया ना जाए, कोई लम्हा जिंदगी का जाया ना जाए। खड़े हो गए, तिलावत करना शुरू कर दी। क़याम के अंदर दुश्मन ताक में था, उसने तीर चलाया, हजरत अब्बाद के वजूद पे लगा, जिस्म से खून निकलना शुरू हो गया। वो खून निकलता रहा और ये तिलावत करते रहे। अब इंसान का वजूद जख्मी हो और इंसान तिलावत कर रहा हो, वो तिलावत बंद न करे, क्या उसे जख्म का एहसास नहीं हुआ? क्या उसे पता नहीं चला कि मुझे तीर लगा है? यकीनन पता चला था कि मेरे तीर लग गया, उन्हें यकीनन पता था कि मेरे वजूद से खून बह रहा है, लेकिन वो कुरान मजीद की तिलावत नहीं छोड़ रहे। इसे शौक कहते हैं। ये है कुरान मजीद की आयत का मफहूम कि वसारिऊ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नह, अल्लाह की रहमत और बरकत, और अगर अल्लाह की मगफिरत चाहते हैं इबादत के अंदर कोई शौक पैदा करें। ये इबादत आपको दुनिया माफिया से बेखबर कर देगी, फिर आप होंगे और आपका रब होगा। उनका खून बहना शुरू हुआ, पास उनका दूसरा जो साथी था, पहरेदार, वो आराम कर रहा था, उसके वजूद को जाके लगा, गर्म खून लगा, वो उठ के खड़े हो गए। जब देखा तो उनका दूसरा भाई जख्मी है। इतनी देर तक इन्होंने इस्लाम फेर लिया, कहने लगे भाई आपको तीर लगा था, आप जख्मी हो गए थे, आप मुझे बता देते, मुझे उठा देते, हम दुश्मन का पता करते कौन है, आप जख्म को बर्दाश्त करते रहे। तो फरमाने लगे बात यह है कि मुझे पता तो चल गया था जख्म लगा है मुझे, लेकिन मैं सूरत कहफ की तिलावत कर रहा था, बड़ा लुत्फ आ रहा था कुरान मजीद की तिलावत का। मैंने कहा अच्छा यार तीर तो वो जो लग गया, खून जो वो निकल गया, चले मैं कम से कम सूरत कहफ की तिलावत को मुकम्मल कर लेता हूँ। मुझे बुरा लगा कि मैं सूरत कहफ को अधूरा छोड़कर अपना जो सलाम फेर दिया। यह है वसारिऊ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नह। इबादत का शौक, इबादत का शौक अपने वजूद का हिस्सा बनाना चाहिए, अपनी तबीयत का हिस्सा बनाना चाहिए, अपने मिजाज का हिस्सा बनाना चाहिए, हत्ता कि इंसान को अपनी नेचर का हिस्सा बना देना चाहिए कि जब भी इबादत का मौका मिले फौरी तौर पर अपना जहन नॉर्मल करके, अपनी नीयत को खालिस करके शौक के साथ इंसान खड़ा हो जाए। फिर देखे ठीक है जो होता है देखेंगे भाई, टाइम कितना लगता है, वक्त कितना लगता है और इंसान की मसरूफियत क्या है, ये सारी चीजें साइड हो जाती है।
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی ہیں، یار غار ہیں، یار مزار ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ جب ابھی بڑا مشکل دور تھا، مکہ مکرمہ کا بڑا کٹھن دور تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے بلند آواز سے۔ اپنے گھر کے باہر انہوں نے ایک چھوٹا سا ایک جو چبوترا سا بنایا تھا، اس پہ وہ کھڑے ہو جاتے، کبھی قیام کی حالت میں، کبھی ویسے تلاوت کرتے تھے، اور شوق کے ساتھ، بڑی وجد کے ساتھ اور بڑی روح پرور انداز میں۔ مشرکین کے بچے بھی آ جاتے، ان کی عورتیں بھی آ جاتے، آ کے سنتے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب عربی ان کی زبان تھی، وہ سمجھتے بھی تھے، مفہوم بھی جانتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ شوق جب دیکھا تو مشرکین مکہ جو ان کے مرد حضرات تھے نبی علیہ السلام کے پاس ہے، جان کے دشمن تھے، آ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ کے جو ساتھی، آپ کے دوست، آپ کے جو صحابی ابوبکر صدیق قرآن مجید کی جس طرح والہانہ انداز میں تلاوت کرتے ہیں نا، جس طرح یہ شوق کے ساتھ یہ ڈوب کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، یا رسول اللہ انہیں منع کریے کہ اگر یہ نہ رکے تلاوت قرآن مجید سے تو پھر ہم تو مخالفت کر رہے ہیں، لیکن ہمارے بچے اور ہماری عورتیں ایک نہ ایک دن ان کی تلاوت سے متاثر ہو کر اسلام ضرور قبول کر لیں گے۔ ان کی تلاوت ہمارے گھروں کے اندر، ہماری روح کے اندر اتر جاتی ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے اور عورتیں ہمیں چھوڑ کر اسلام کے اندر داخل ہوں۔ یہ ہے شوق، نہ اپنی جان کی پرواہ، ان پہ حملے بھی ہوئے، دھمکیاں بھی دی گئی، روکنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن اس مرد کلندر نے قرآن مجید کی تلاوت ان کو نہ چھوڑا، اس لیے کہ ذہن یہ تھا کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، جب عبادت کرنی ہے پھر شوق کے ساتھ کرنی ہے، پھر کیا دشمن کی پرواہ ہے، کیا اس کے وار کی پرواہ ہے، کیا اس کے حملے کی پرواہ ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، محض یہ ذہن نشین رکھا ہے کہ میں نے عبادت کرنی ہے اور پورے شوق کے ساتھ کرنی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، اللہ نے بڑا ملکہ عطا فرمایا، بڑی بڑی نوازشات ان پر اللہ تعالیٰ کی۔ جب وہ زخمی ہوئے، ان پہ جب نماز کے اندر حملہ ہوا، زخمی ہو گئے، تو ان کی کیفیت یہ تھی، ان کا پیٹ کھلا ہوا تھا، ان کی انتڑیاں باہر تھی، کوئی چیز پیتے تھے تو باہر نکل آتی تھی۔ اس کیفیت میں اغنودگی سی طاری ہے، بے ہوشی سی طاری ہے۔ ایک آنے والا ان کے پاس آیا اور دیکھا کہ حضرت عمر کو تھوڑا سا ہوش آیا ہے، تو عرض کرتا ہے کہ امیر المومنین نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، امیر المومنین نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ یہ ماحول بنا ہوا تھا کہ بندہ زخمی ہے، مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، گھر میں کوئی غم کی کیفیت ہے، لیکن عبادت اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ گھر کے اندر غمی موجود ہے تو عبادت چھوڑ دیں، گھر کے اندر جنازہ پڑا ہوا ہے تو پھر نمازیں چھوڑ دیں، گھر کے اندر شادی کا کوئی سما بندہ ہوا ہے تو پھر ٹھیک ہے جی نمازیں جاتی ہیں تو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے شادی انجوائے کرنی۔ عبادت اپنی جگہ پہ اور اس کا شوق اپنی جگہ پہ۔ حضرت عمر نے بڑی نکاحت کے ساتھ اپنی آنکھوں کو کھولا، فرمانے لگے ہاں بھئی نماز پڑھنی ہے، کیونکہ ایک مسلمان کا نماز کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، ایک مسلمان کا نماز کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ یہ ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اپنے رب کی طرف اگر آپ بڑھنا ہے، اس کی مغفرت کی طرف، اس کی جنت کی طرف شوق کے ساتھ جانا چاہیے، پھر پورا شوق رکھنا چاہیے، ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے اس عبادت کے لیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے داماد ہیں، دوہرے داماد ہیں، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ جب ان کا محاصرہ کر لیا گیا اور کافی دن تک ان کا کھانا پانی بند رکھا گیا، ان سے کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ بھوک بھی پیاس برداشت کر رہے ہیں، پیاس بھی آپ برداشت کر رہے ہیں، تو آپ فرمائیں گزارا کیسے ہوتا ہے آپ کا؟ اتنے دن بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ ان کے دو جملے شاید ہماری زندگی بدل دیں۔ محاصرہ ہے، جان کو خطرہ ہے، اور جان کو دشمن باہر مدینہ پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں، مسجد نبی کے ان کے مصلی پر ان کا قبضہ، منبر پر ان کا قبضہ۔ تو حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ جب مجھے بھوک لگتی ہے، توجہ کریں، جب مجھے بھوک لگتی ہے میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں، اور جب مجھے پیاس لگتی ہے میں اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہوں۔ جب انسان کو بھوک میں روزہ لطف دینا شروع کر دے، اس کا کیا مطلب ہے؟ عبادت کے اندر شوق موجود ہے۔ جب انسان پیاس کی حالت میں قرآن پڑھے اور اس کی پیاس بجھ جائے، اس کی پیاس بجھ جائے، اور وہ 1 2 3 4 5 10 دن نہیں،
تاریخ کی روایات کے مطابق 40 دن تک یہ وظیفہ کرتے ہیں. 40 دن بغیر کھائے اور بغیر پیے ایک بندہ اگر زندہ ہے، اس کے پیچھے وہ عبادت کا شوق ہے کہ روزے کی نیت نے اسے زندہ رکھا ہے اور اسے قرآن مجید کی تلاوت نے زندہ رکھا. اور جو ان کا آخری لمحہ آیا، پتہ چل گیا کہ شاید آج میری زندگی کا آخری دن ہوگا. انسان 100 منصوبے بناتا ہے. اپنی بیوی کو وصیت کر سکتے تھے، اپنے بچوں کے بارے میں وصیت کر سکتے تھے، صحابہ کرام کو بلا کر کو نصیحت وصیت کر سکتے تھے، لیکن کچھ نہیں کیا. آخری لمحہ آ گیا، نیا لباس پہن لیا. لباس پہن کر جو کام شروع کیا وہ کیا تھا؟ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر کہ اگر میری موت کا وقت آ بھی گیا ہے، اگر میں نے جام شہادت نوش کرنا بھی ہے، تو کم از کم اس کیفیت میں اللہ کے حضور جاؤں کہ میں اللہ کو یہ اللہ کے سامنے عرض کر سکوں، الہی میں تیری عبادت کرتا تھا اور میں پورے شوق کے ساتھ. مجھے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں تھی، لیکن میں نے قرآن مجید کے ساتھ جو ایک محبت تھی وہ میں نے محبت لوگوں کو کر کے دکھائی. کیسے محبت کرتے؟ اس طرح عبادت کے اندر شوق ہو. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے داماد ہیں. سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرتاج ہیں اور جنتی شہزادوں کے والد گرامی. مرتبہ بڑا ہے، مقام بڑا ہے، لیکن کیفیت کیا ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شوق تھا قرآن مجید کو سمجھنے کا، قرآن مجید کو سمجھانے کا، قرآن مجید کے حلال و حرام کا علم کا. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت علی جیسا قرآن مجید کا عالم صحابہ کرام میں بہت کم نظر آتا تھا. اتنی گہرائی میں جا کر قرآن مجید کو سمجھتے تھے اور اس طرح والہانہ عقیدت رکھتے تھے. اور جو علم حاصل کیا جاتا ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ہمارے تجربے کی بات ہے کہ جو بچے شوق کے ساتھ علم حاصل کرتے ہیں وہ پوزیشن لے کر آتے ہیں، اور جو جاتے بھی روتے ہوئے اور آتے بھی روتے ہوئے وہ پوزیشنیں حاصل نہیں کیا کرتے. وہ سرکار ان کو پاس کر دیتی ہے، ٹھیک ابھی اگلی کلاس ہو جاؤ، لیکن پوزیشنیں انہی بچوں کی ملتی ہیں جو شوق کے ساتھ پڑھا کرتے ہیں. تو اگر مرتبہ یہ ملا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اگر یہ بلند مقام ملا، اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی عبادت کا شوق یہ تھا کہ عبادت کے اندر وہ شوق تھا، وہ لگن تھی، اس محبت کے ساتھ عبادت کرتے تھے کہ لوگوں کے لیے ایک اسوہ قرار پائے، لوگوں کے لیے نمونہ قرار پائے. یہ ایک تاریخ ہے، یہ ہمارا ورثہ ہے. عبادت کا شوق یہ ہماری وراثت ہے اور اس وراثت کو ہم نے اپنے بچوں کو منتقل کرنا ہے. میں بلا وجہ تعریف کا قائل نہیں ہوں، لیکن ابھی آپ نے دیکھا ہم اپنی مسجد کی بات کر لیتے ہیں. ہم ایک مسجد کے نمازی ہیں، ہم آپس میں بھائی ہیں اور ہم ایک دوسرے کو بڑا اچھی طرح جانتے ہیں. ہمارے یہاں پہ جتنے بزرگ ہیں، حاجی غلام مصطفیٰ صاحب، ان کی طبیعت کا آپ کو اندازہ ہے؟ ان کی طبیعت کا آپ کو اندازہ ہے؟ ان کو اجازت ہے، یہ گھر نماز پڑھ سکتے ہیں. ان کی طبیعت کے مطابق ان کو اگر فتویٰ دیا جائے تو یہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اگر فتویٰ دیا جائے تو نماز تراویح نہ پڑھے تو گزارا ہو جائے گا. لیکن اگر یہ مسجد میں آ کے بیٹھ کر تکلیف کے باوجود نماز پڑھتے ہیں تو کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ وراثت سنبھالے ہوئے ہیں. عبادت شوق کے ساتھ کرنی چاہیے، محبت کے ساتھ کرنی چاہیے. اب ہے کہ اس سے آگے ہم نے یہ پیغام اپنی نسلوں کو دینا ہے. ہماری نسلوں کے اندر وہ شوق نہیں ہے جو ہونا چاہیے. ہم جس نسل کی ہم تربیت کر رہے ہیں وہ فرائض پڑھنے سے بھی بڑی غفلت کرتے ہیں. ان کو بار بار اگر کہیں پڑھو 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 تو بڑی مشکل آ کے وہ آ کے فرض پڑھ کے بلکہ سنتا نہیں خیر ہے جی. وہ بدقسمتی اوپر سے ہمارے سوشل میڈیا پہ ایسے اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں نام نہاد، جنہوں نے لوگوں کو ذہنوں میں ڈال دیا کلے فرض پڑھ لو تو کچھ نہیں ہونے لگا، گزارا ہو جائے گا. وہ گزارے پہ لوگوں نے رکھا ہوا ہے، وہ آکسیجن پہ ساری زندگی رہنا ہے. تو حضرات اپنی نسلوں کی تربیت کیجیے کہ عبادت کے اندر شوق ہونا چاہیے، عبادت کا شوق ہو. ان کے لیے مختلف طریقے ہیں. ان کو لالچ، بچوں کو لالچ دیا جا سکتا ہے، انعام کا لالچ دیا جا سکتا ہے، ان کو کسی اور چیز کا، ان کو شوق دلائیں تاکہ وہ مسجد کے ساتھ منسلک ہو، مسجد کی آبادی بنے، وہ روزہ رکھنے والے بنے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دور ہے، ایک بندہ ان کے سامنے کیس آیا، اس نے روزہ تو نہیں رکھا تھا، بڑا آدمی تھا، بالغ آدمی تھا، روزہ نہیں رکھا تھا. حضرت عمر نے اسے ایک جملہ ارشاد فرمایا. حضرت عمر فرماتے ہیں بڑا تو بدبخت آدمی ہے، تو صحت مند بھی ہے، ہٹا کٹا ہے، تجھے کوئی بیماری بھی نہیں ہے اور تو نے روزہ نہیں رکھا. اللہ کے بندے تو نے روزہ نہیں رکھا. ہم نے تو اپنے بچوں کی یہ تربیت کی ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے نابالغ بچوں نے بھی روزے رکھے ہوئے ہیں.
یہ وہ شوق تھا جو ٹرانسفر ہوتا تھا، اگلی نسلوں میں منتقل ہوتا تھا. گھر میں تلاوت کی جاتی تھی اور گھر کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا دور ہوتا تھا. گھر کے اندر نماز سکھائی جاتی تھی، سیرت سکھائی جاتی تھی، اس لیے کہ ہمارے بچوں کے اندر وہ چیز پیدا ہو. آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، ہم اپنے گھروں کا ایسا ماحول بنائیں کہ ہمارے گھر کے اندر عبادت کرنے والے بچے پیدا ہوں. پھر ہماری نسل ہمارے کنٹرول میں رہے گی، پھر وہ نسل مسلمان نسل ہوگی. اور اگر ہم نے سستی کی، ہم نے غفلت کی، ہم تو قبروں میں جا سوئیں گے، لیکن پھر ہمارے پیچھے دعا کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. کوئی نماز میں دعا کرنے والا بھی شاید نظر نہ آئے، قبر پہ کھڑا ہو کر کوئی دعا کرنے والا بھی نظر نہیں آئے گا. اگر ہم اپنی آخرت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنے لیے اپنی اولاد کو صدقہ جاریہ بنانا چاہتے ہیں، پھر اولاد کے اندر یہ چیز منتقل کریں، عبادت کا شوق ان کے اندر منتقل کریں. حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے متقی تھے، بہت بڑے مفتی تھے، بہت بڑے ولی تھے. وہ فوت ہوئے. ان کی وفات کے کچھ دن کے بعد وہ ایک عالم دین کے خواب میں وہ آئے، ملاقات ہوئی ان کی خواب میں. تو عالم دین پوچھتے ہیں کہ امام آپ کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک فرمایا، آپ کے ساتھ کیا معاملہ بنا؟ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابھی اللہ نے بڑا اچھا سلوک فرمایا، میری نیکیوں سے کہیں زیادہ اللہ نے مجھے بدلہ عطا فرمایا. اللہ نے جنت عطا فرمائی ہے، جنتی نعمتیں عطا فرمائی. ساتھ انہوں نے ایک بات ارشاد فرمائی، فرمانے لگے لیکن ہمارے جو پڑوس میں ایک لوہار رہتا ہے، لوہے کا کام کرتا ہے، لوہا کوٹتا ہے، بٹی ہے اس کی، اللہ نے جو مرتبہ مجھے دیا ہے، میں نے پہلے عرض کیا وہ یہ ہیں کون؟ امام ہیں، وقت کے امام ہیں، ہزاروں علماء ان کے شاگرد ہیں، وقت کے محدث ہیں، حدیث کے حافظ ہیں، حدیث کے عالم ہیں، ہزاروں کی تعداد میں شاگرد ہیں. کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے جو مرتبہ دیا مجھ سے بڑھ کر مرتبہ اللہ نے اس لوہار کو عطا کر دیا. وہ عالم بڑے حیران ہوئے بھی اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے. وہ لوہار بھی کچھ دن پہلے فوت ہوا تھا. وہ اس کی بیوی کے پاس گئے اور پردے میں اس سے پوچھا، عالم دین نے، ان کا میری بہن مجھے امام عبداللہ بن مبارک خواب میں میرے ساتھ ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے یہ ماجرا بتایا، اللہ نے مجھے بڑا مرتبہ عطا فرمایا لیکن مجھ سے زیادہ مرتبہ اللہ نے آپ کے خامد کو دیا، ان کی کون سی خوبی تھی؟ اس کی بیوی نے کہا جی دو باتیں. اس کی زندگی کا معمول تھا. ایک تو وہ آپ جانتے ہیں بھٹی کے اندر جب لوہا رکھا جاتا ہے وہ گرم ہو جاتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے، اس کو پھر ضربے لگاتے ہیں لوہار اس کو اس کی شیپ دینے کے لیے، اس کو برابر کرنے کے لیے، اور کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو لوہا ہم نے گرم کیا کہیں ٹھنڈا نہ ہو جائے، اس میں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور باقی تو جو ہٹا دیتے ہیں. کہتے ہیں اس کی کیفیت یہ تھی کہ لوہا گرم ہے، سرخ ہوا ہے اور یہ اس پہ ضربے لگا رہے ہیں. ایسے ہتھوڑا اوپر کیا، کان میں آواز آئی اذان کی، ہتھوڑا نیچے نہیں آتا تھا، وہیں سے پیچھے بھاگ دیتا تھا. ان کے نہیں بھی اللہ کا حکم آ گیا، سارے کام بند ہیں، اب عبادت کے لیے جائیں گے. بے شوق تھا عبادت کا. اور دوسری ان کی کہتے ہیں خوبی یہ تھی، دوسری ان کی عادت یہ تھی، معمول یہ تھا، رات کے پچھلے پہر کبھی جاگ آتی، سامنے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کا گھر تھا، ان کے گھر سے چراغ کی روشنی کی وہ روشنی آ رہی ہوتی، عبادت کر رہے ہوتے. تو یہ لوہار کہتا ہے یا اللہ تو نے مجھے دنیا کمانے کے لیے منتخب کر لیا، روزی روٹی کی فکر میں سارا دن ہلکان ہوتا رہتا ہوں اور تھک جاتا ہوں، چور ہو جاتا ہوں تھکاوٹ سے. یا اللہ میرا جی تو یہ چاہتا ہے میں بھی اسی طرح عبادت کروں جس طرح عبداللہ بن مبارک عبادت کرتے ہیں. مجھے شوق بڑا ہے عبادت کرنے کا، لیکن یا اللہ میں انسان ہوں، میری ضروریات ہیں، میری مصروفیات ہیں، میں عبادت اس طرح کر نہیں سکتا. نیکی کی نیت ہے، صرف شوق ہے عبادت کا. یہ دو خوبیاں، ایک شوق یہ کہ نماز کی اذان ہوئی ہر کام ختم کر دیا، مسجد میں آ گئے شوق کے ساتھ. یہ دو ان کی عبادت کے شوق کی جو کیفیات تھیں، ان کیفیات کا اللہ نے مرتبہ یہ عطا فرمایا کہ دنیا کے اس وقت کے سب سے بڑے امام سے زیادہ بڑا جنت میں مقام عطا فرما دیا. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اپنے رب کی طرف بڑھیے، اس کا قرب حاصل کریے، اس کے تقرب کے لیے، اس کے قرب کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے، اس کی جنت کے لیے پھر کوشش کیجئے اور شوق کے ساتھ کوشش کیجئے. کہ یہ شوق اللہ ذوالجلال کو بڑا اچھا لگتا ہے. جب انسان عبادت شوق سے کرتا ہے تو پھر شوق سے انسان فاتحہ ہی پڑھ لے، محبت کے ساتھ صرف فاتحہ پڑھ لے، اللہ اس کی ایک ایک آیت پر اس کو جواب دیتے ہیں.
اور فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، فرشتوں وہ دیکھو، وہ میرے بندے کھڑے قیام کے اندر، تم کہتے تھے یہ خون خرابہ کریں گے اور یہ آپ کی عبادت نہیں کریں گے، یہ کریں گے، وہ دیکھو میرے بندے۔ اللہ فخر کرتا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم لوگوں میں بیٹھ کر تم تنہا میرا ذکر کرو میں تنہا تمہارا ذکر کروں گا، اور تم چند لوگوں میں بیٹھ کر مجھے یاد کرو شوق کے ساتھ، میں تمہارا پروردگار فرشتوں میں بیٹھ کر تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ بائی نیم یاد کرتے ہیں، فلاں بندہ میرا ذکر کر، فرشتوں وہ فلاں بندہ میرا ذکر کر رہا ہے۔ اور جب عبادت کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے، شوق سے عبادت کی جاتی ہے اور ماحول یہ بنا دیا جاتا ہے، پھر اللہ ذوالجلال کو بندہ بڑا پیارا لگتا ہے، اللہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اللہ اس بندے سے پیار کرتے ہیں، اور پھر جبریل کو بلاتے ہیں، جبریل میری بات سنو، جی یا رب جلیل، جبریل وہ بندہ فلاں میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اسے محبت کر، فرشتوں کا سردار اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبریل اب جا کے فرشتوں میں منادی کر دو کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، عبادت بڑی شوق سے کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں آسمان کے فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں، زمین کے اندر لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ دیکھتے نہیں ہم اہل علم کے ساتھ کتنی عقیدت کرتے ہیں۔ ہمارے فیصل آباد کے ہمارے شیخ المشائخ حافظ مسعود عالم صاحب حافظ اللہ تشریف لے آئے، جی نہیں چاہتا ان کے جوتے اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لیں، جی نہیں چاہتا کہ ان کے ہاتھ چوم لیں، یہ کیوں ہے؟ ان کے ساتھ ہمارا خونی تعلق تو نہیں ہے، یہ وہ ان کی عبادت کا شوق ہے، اور وہ بھی کیا بات ان کی ذہن میں آئی، ان کی ضعیفی، ان کے گھٹنوں کا مسئلہ اور ان کی بیماری۔ اور آپ کبھی جا کے دارالسلام مسجد میں دیکھیں، اپنے ضعف، اپنی بیماری کے باوجود امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز تراویح ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ شوق عبادت کا کہ لوگوں کے دلوں میں پھر محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں معاویہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ یہ جب وفات ہوئی ان کی، نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ گئے، جنازہ پڑھا ان کا، جنازہ پڑھ کے نبی علیہ السلام جب فارغ ہوئے، آپ نے جب پیچھے دیکھا تو سامنے جبریل کھڑے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا تعجب کے ساتھ جبریل آپ کا کیسے آنا ہوا، آپ اس جنازے میں شرکت کے لیے آئے ہیں؟ تو حضرت جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ میں اکیلا نہیں آیا، میں اپنے ساتھ 50,000 فرشتوں کو بھی لے کر آیا، 50,000 فرشتے میرے ساتھ آئے ہیں آپ کے صحابی کا جنازہ پڑھنے کے لیے۔ حضرات آپ نے غور کیا نا، فرشتے جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں ہوتے، فرشتوں کی اپنی اپنی ڈیوٹیاں، لیکن وہ جنازے کے لیے آئے ہیں اور جبریل کی قیادت میں آئے ہیں۔ نبی علیہ السلام پوچھے جبریل خوبی کیا ہے اس بندے کی، میرے صحابی کی، میرے اس دل جانے کی خوبی کیا ہے، کون سی ایسی خاصیت ہے جس کی بنا پر 50,000 فرشتے آگے جنازے میں؟ ان کا یا رسول اللہ آپ کا یہ صحابی قرآن مجید سے تو محبت بڑی کرتا تھا، یہ سورت اخلاص بڑے شوق سے پڑھا کرتا تھا، سورت اخلاص قل ہو اللہ بڑے شوق سے پڑھتا تھا، اپنی نماز کی ہر رکعت میں پڑھا کرتا تھا۔ اس کے اس شوق کو دیکھ کر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسے یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے، اس کے جنازے میں اللہ تعالیٰ نے 50,000 فرشتوں کو نازل فرمایا۔ فرشتوں کی صحبت انسان کو ملتی ہے عبادت کا شوق، اور فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں انسان کو، دل کا سکون ملتا ہے، دل کا اطمینان ملتا ہے، زندگی کی بہاریں ملتی ہیں، اور سب سے مزیداری والی بات ہے کہ انسان کو عبادت کا لطف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان پھر سجدہ کرتا ہے، پھر اس کا جی چاہتا ہے میں سجدے سے سر نہ اٹھاؤں، میں اپنے رب کے حضور اگر جھکا ہوا ہوں تو پھر وہ جھکا ہی رہوں، پھر اس کا شوق اس کے سجدے کو طویل کر دیتا ہے۔ باتیں بہت سی، حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میرے سامنے ہے، وہ فرمایا کرتے تھے اللہ والوں کی کیا باتیں، کاش کہ یہ ساری جو گفتگو ہے میرے سمیت ہم سب کے دل میں تھوڑی سی بھی جگہ حاصل کر لے تو ہمیں وہ عبادت کا شوق پیدا ہو جائے کہ ہم اس وراثت کے امین بن جائیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اب ظاہر ان کی بیوی بھی تھی، ان کے بچے بھی تھے، شادی بھی ہوئی ہے، ان کی مصروفیات بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں مدینہ منورہ میں، ان کے شاگرد بھی ہیں، لیکن فرماتے ہیں 30 سال کا عرصہ ہوا، 30 سال کس کام کو؟ فرماتے ہیں جب بھی اذان ہوتی ہے تو میں مسجد کے اندر موجود ہوں، ایسا نہیں کبھی ہوا کہ اذان ہوئی ہو اور میں گھر سے مسجد کے لیے چلا ہوں، 30 سال سے میرا معمول ہے۔ اور امام اعمش بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال سے میں نوٹ کر رہا ہوں، 40 برس
40 برس کی نمازیں، فرض نمازیں میں نے باجماعت ادا کی ہیں. ان 40 برسوں میں صرف ایک نماز کی جماعت مجھ سے رہ گئی تھی، وہ بھی اس لیے کہ میری والدہ کا انتقال ہوا تھا، میں ان کے کفن دفن کا بندوبست کر رہا تھا، ورنہ 40 سالوں میں ایک نماز کے علاوہ کوئی نماز میری جماعت کے ساتھ نہیں رہی. میں نے باجماعت نماز ادا کی. اللہ اکبر. بلکہ یہ تو چلے ہمارے پرانے اسلاف تھے. میں آپ کو قریب کی بات بتاتا ہوں. ہمارے پاکستان کے بر صغیر کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں. سید عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ خاندان غزنویہ کا چشم و چراغ تھے. اللہ نے بڑا ملکہ عطا فرمایا تھا، اللہ کے ولی تھے، مستجاب الدعوات تھے. اور ان کی نماز، خاندان غزنویہ کی نماز آج بھی ایک اپنا اثر رکھتی. انہی کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں سید جنید غزنوی، حضرت سید ابوبکر غزنوی کے بیٹے ہیں، سید داؤد غزنوی کے پوتے ہیں، اس وقت لاہور میں موجود. میں ان سے ملنے کا، ہم ایک ٹیم تھی، ہم 2-3 دوست ان کے ساتھ ملاقات تھی ہماری. اب وہ بظاہر دنیا دار ہے، وہ سکول ان کا بہت ہائی لیول کا، اور اس کو وہ چلا رہے ہیں، ساتھ ادارہ بھی چلا رہے دینی. تو وہ بیٹھے ہیں، گپ شپ ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا. انہوں نے خود نماز پڑھائی. ان کی ایک خاص کیپ تھی 4 نقطوں والی نا، 4 کونوں والی، وہ غزنویہ خاندان والے رکھتے تھے اپنے. انہوں نے وہ کیپ سر پہ رکھی، انہوں نے جماعت کروائی. میں گناہگار سا آدمی ہوں، طالب علم آدمی ہوں، تقوی کی وہ ہمیں ابھی پہچان ہی نہیں ہے، سچی بات ہے. لیکن میں مسجد میں باوضو بیٹھا ہوں، اب بھی میں بات کر رہا ہوں نا، مجھے مغرب کی اس نماز کا لطف اب بھی محسوس ہو رہا ہے. ان کے جد امجد تھے اور انہوں نے حدیث پڑھی تھی سید نذیر حسین محدث دہلوی سے رحمۃ اللہ علیہ. بر صغیر کے سب سے بڑے عالم حدیث تھے، سب سے بڑے استاد حدیث تھے. عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ ان سے حدیث پڑھی. اب استاد کیا کہتے ہیں؟ استاد کہتے ہیں کہ عبداللہ غزنوی حدیث تو ہم سے پڑھ گیا، لیکن نماز ہمیں پڑھنا سکھا گیا. نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز کے اندر شوق کیسے ہوتا ہے. اور اس کی ایک کیفیت، ایک مثال آپ کے سامنے رکھ کے گفتگو ختم کرتا ہوں. سید صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، سید عبداللہ غزنوی نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے صفیں بنی ہوئی ہیں اور لوگ بڑی تعداد میں نماز پڑھ رہے ہیں. نماز میں بارش شروع ہو گئی، اور بارش بھی طوفانی. اتنی بارش ہوئی کہ جتنی بھی صفیں پیچھے کھڑی تھی سارے کے سارے نماز چھوڑ کر وہ چلے گئے، سائے میں چلے گئے، بلڈنگ کے اندر چلے گئے. یہاں پہ تو سین میں بارش ہو رہی، اور امام عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھتے جا رہے. جب سلام پھیرا تو سارا جسم بھیگا ہوا تھا، اور وہ کیچڑ تھا، ہاتھوں کو لگا ہوا، پیشانی کو لگا ہوا. دائیں بائیں دیکھا تو کوئی بھی مقتدی نظر نہ آیا. آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اپنے کپڑوں کو دیکھا تو محسوس ہوا کہ بارش ہو رہی تھی. کیا فرماتے ہیں؟ بارش شد، اور بارش ہوئی تھی. واللہ عبداللہ را خبر نہ شد، اللہ کی قسم عبداللہ کو پتہ نہیں چلا کہ طوفانی بارش ہو رہی. یہ ساری او الی مغفرت من ربکم و جنہ. شوق ہو عبادت کا کہ دنیا سے انسان بے خبر ہو جائے، اس طرح ڈوب کے عبادت کی جائے، پھر اسے کسی کی پرواہ نہ ہو، نہ اسے اپنی نکاحت کی پرواہ، نہ کمزوری کی پرواہ، نہ بیماری کی پرواہ، نہ مصروفیت کی پرواہ. پھر اس کو یہ ہو کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، میں رب کا غلام ہوں، وہ میرا آقا ہے. اور غلام جس طرح محبت کے ساتھ عبادت کرے گا، جتنے شوق کے ساتھ اپنے آقا کو منانے کی کوشش کرے گا، اتنا ہی زیادہ اپنے آقا کو قرب حاصل کر لے گا. اللہ ذوالجلال ہمیں یہ شوق عبادت کا عطا فرما دے، اور ہمیں یہ شوق اپنی نسلوں میں منتقل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. جو ہم سے عبادتیں ہوئی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو گھڑیاں باقی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے مزید فائدہ اٹھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آج آخری طاق رات ہے، اور آج کا قیام انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے. رات اللہ کو منانے کی کوشش کریں گے. زندگی پتہ نہیں ساتھ دیتی ہے نہیں دیتی، آخری طاق رات ہے. اللہ کرے اس طرح کی بہاریں اللہ تعالیٰ بے شمار ہماری زندگی میں کرے، لیکن پھر بھی بہرحال اس آخری طاق رات کو اس طرح ہم گزاریں گے جس طرح کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.